ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منو ایک بھالو کا بچہ تھا جو اپنے امی ابو اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ پہاڑی جنگل میں رہتا تھا۔ ہر سال سردیاں آنے سے پہلے وہ اور اس کا خاندان سردیوں کے لیے کھانا جمع کر لیتے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ اکثر اپنے امی ابو کے ساتھ شکار پر بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس سال غیر متوقع طور پر شکار کی شدید قلت ہو گئی۔ نہ تو ان کو بہتے دریا میں مچھلیاں مل رہی تھیں اور نہ ہی خرگوش وغیرہ۔ درختوں پر شہد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال سے منو کے والدین کی طرح تمام بھالو بھی پریشان تھے۔ اگرچہ وہ سردیوں کا زیادہ تر حصہ سو کر گزارتے تھے، تاہم کھانا تو ضروری تھا۔ اگر وہ ابھی کھانا جمع نہ کرتے تو پوری سردیاں کیسے گزارا کرتے؟ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر منو بھی بہت فکر مند تھا۔ اس صورتحال کا مکمل علم تو نہ تھا، لیکن غذا کی قلت کا اسے بھی اندازہ تھا۔ وہ اس مشکل وقت میں اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے امی ابو کو بتائے بغیر اپنے غار سے نکل کر دریا کی جانب چل پڑا۔ کافی دیر تک درختوں کے درمیان نچلی ڈھلان پر اترنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو راستہ ہی بھول گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس راستے پر چلنے سے کھانے کا کوئی ذریعہ تلاش کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ چلتا رہا۔ مزید آگے جا کے اسے ایک غار دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر ذرا ہچکچایا، لیکن پھر وہ غار میں داخل ہو گیا جو کافی لمبا تھا۔ دراصل وہ ایک سرنگ تھی جو کچھ لوگوں نے بنائی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد منو کو ایک بڑا سا صندوق نظر آیا۔ تجسس کے باعث اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر الگ الگ قسم کی مچھلیاں تھیں، جن میں اس کی من پسند مچھلی بھی شامل تھی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے مزید صندوق نظر آئے۔ اس نے باری باری سب کو کھول کر دیکھا، جن میں مارخور، خرگوش اور ہرن رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر منو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ادھر منو کے امی ابو اور بھائی بہت پریشان تھے۔ اندھیرا چھانے کو تھا، لیکن منو کا اب تک کچھ پتہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے ہر طرف ڈھونڈا۔ دیگر بھالو بھی اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک بھالو نے اس کے والدین سے کہا کہ مجھے ایک نئی سرنگ نظر آئی ہے جس میں کچھ لوگ ہیں۔ منو کے ابو بھالو کا سردار اور 5 بھالو اس بھالو کے ساتھ سرنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ اس وقت تک گھپ اندھیرا ہو چکا تھا، لیکن سرنگ سے روشنی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام بھالو محتاط انداز میں سرنگ کی جانب بڑھے۔ قریب جانے پر انہیں گفتگو کی آوازیں سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے، آج تو ہمارے ہاتھ بڑا شکار آیا ہے۔ اس بھالو کے تو ہمیں بہت پیسے ملیں گے، بس اس کو چھپا کر رکھنا ہے۔ یہ مردہ نہیں ہے، اس لیے خاص احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ سن کر تمام بھالوؤں نے کہا، ہو نہ ہو منو انہی کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے فوراً اندر جا کر ان پر حملہ کر دیا۔ وہ تقریباً 10-15 لوگ تھے، لیکن بھالوؤں کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور وہ خوف کے مارے اپنی جان بچا کر غار سے باہر نکل کر بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد منو انہیں ایک بوری میں بے ہوش مل گیا۔ سردار بھالو دریا سے پانی لا کر منو کو ہوش میں لایا۔ انہیں دیکھ کر منو نے انہیں اس دوران ان مچھلیوں، ہرن اور خرگوش اور مارخور کے بارے میں بتایا۔
جنہیں دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہو گئے کیونکہ سردیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ کھانا لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ صبح تمام بھالوؤں کو منو کی واپسی اور کھانے کے ذخیرے کی خبر ہوئی تو بھالوں کی آبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان سب نے منو کی بہادری پر اسے داد دی۔ اس کارنامے کے سلسلے میں ایک دعوت کا انعقاد کیا گیا اور یوں منو کی بہادری سے تمام بھالوں کی سرداری بہت سکون سے گزری۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔